باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ یشوع بن نون کی کتاب اس کا 17 باب۔ آدھے منچے اور منچے کے قبیلہ کا کوڑا ڈالا گیا، وہ یوسف کا پلوٹا تھا، چنانچہ منچے کے پلوٹے مکیر جلجاد کے باپ کو جلجاد اور بشان ملے، کیونکہ وہ جنگی مرد تھا، اور باقی منچے کو بھی بمطابق ان کے خاندانوں کے حصہ ملا۔ بنی ابی عزار اور بنی ہلائک اور بنی اسریل اور بنی شاقیم اور بنی حافر اور بنی شمداح کو یہ بنی منچے بن یوسف تھے، بمطابق ان کے خاندانوں کے۔ اور صلفحاد بن حفرین بن جلجاد بن مکیر بن منچے کا کوئی بیٹا نہ تھا، مگر اس کی بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: ملحہ اور نوحہ اور حجلہ اور ملکہ اور ترسا۔ تو وہ الیعزار کاہن اور یشوع بن نون اور رئیسوں کے سامنے آئیں اور کہنے لگیں کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم فرمایا کہ ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمیں میراث دی جائے۔ پس خداوند کے حکم کے موجب اس نے انہیں ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔ لہذا جلجاد اور بشان کے ملک کے سوا جو اردن کے پار تھا، منچے کو 10 حصے ملے، کیونکہ منچے کی بیٹیوں نے اس کے بیٹوں کے درمیان میراث پائی، اور جلجاد کا ملک منچے کے باقی بیٹوں کا ہوا۔ اور منچے کی حد آشر سے مکمات تک تھی، جو شلیم کے مشرق میں ہے، اور وہ حد دائنے ہاتھ عین طوفاہ کے باشندوں تک گئی، اور تفوا کا علاقہ منچے کا تھا۔ لیکن تفوا جو منچے کی حد پر تھا، بنی افریم کا ہوا، اور حد ندی کانا کو ندی کے جنوب کی طرف اتری۔ یہ شہر منچے کے شہروں کے درمیان افریم کے ہوئے، اور منچے کی حد ندی کے شمال کی طرف تھی، اور اس کا خاتمہ سمندر پر تھا۔ لہذا افریم کی میراث جنوب کی طرف اور منچے کی میراث شمال کی طرف تھی، اور سمندر دونوں کی حد تھی، اور دونوں شمال کی طرف آشر سے اور مشرق کی طرف یساکر سے ملتی تھی۔ اور یساکر میں اور آشر میں منچے کے یہ تھے: بیت شان اور اس کے قصبے، یلبام اور اس کے قصبے، بشندگان، دور اور اس کے قصبے، بشندگان عین دور اور اس کے قصبے، بشندگان تناک اور اس کے قصبے، بشندگان مجدو اور اس کے قصبے۔ 3 اضلاع، مگر بنی منچے ان شہروں پر قبضہ نہ کر سکے، لہذا کنعانی ہی اس علاقے میں بستے رہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے زور پکڑا تو کنعانیوں کو باج گزار بنایا، لیکن انہیں نہ نکالا۔ اور بنی یوسف نے یشوع سے بات کر کے کہا کہ تو نے کیوں ہمارے لیے فقط ایک کوڑا ڈالا اور صرف ایک میراث ہمیں دی؟ ہم تو ایک بڑی قوم ہیں، اور اس وقت تک خداوند ہمیں برکت دیتا رہا۔ یشوع نے کہا کہ اگر تم ایک بڑی قوم ہو تو جنگل کو فرزیوں اور رافیم کے علاقہ میں چڑھ جاؤ، اور اگر افریم کا کوہستان تمہارے لیے تنگ ہے
تو وہاں اپنے لیے کاٹ کر صاف کرو۔ بنی یوسف نے کہا کہ کوہستان ہمارے لیے کافی تو نہیں، مگر کنانی جو وادی کے علاقہ میں بیت شان اور اس کے قصبوں میں، اور وہ جو وادی یزریل میں رہتے ہیں لوہے کے رتھ رکھتے ہیں۔ اور یشوع نے بنی یوسف، افریم اور منشے سے کہا، تمہاری قوم کثیر التعداد اور تمہاری طاقت بڑی ہے، چنانچہ تمہارے لیے فقط ایک قرہ نہ ہوگا بلکہ کوہستان تمہارا ہوگا، اور جنگل بھی تم اسے صاف کر لو، اور اس کا سب دامن تمہارا ہوگا، کیونکہ کنانیوں کو تم نکال دو گے، اگرچہ ان کے رتھ لوہے کے ہوں، خواہ وہ زوراور ہوں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔